رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام ترک الذنب احون من طلب التوبہ۔ جمعے کے اس پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا تقوی یعنی اللہ کے نظام پہ صحیح ایمان اور عمل۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم پہ ہمارا ایمان پکا ہو تو ہم کو عمل کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، اور ہمارا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا کس حد تک اللہ کے سسٹم پہ ایمان۔ اس سے پہلے کے ہفتے میں بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ تقوی الہی کے نتیجے میں بعض صفات ہیں کہ جو انسان کو نفس کا حصہ بن جاتی ہیں اور وہ انسان کو کمال کی طرف لے کے جاتی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے مہم ترین چیز جو ہے، اہم ترین چیز ہے کہ انسان کا اللہ کے اوپر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ بعض اوقات اخلاقی اعتبار سے بھی انسان بہت سارے گناہوں کو تب چھوڑتا ہے کہ جب اللہ کے اوپر اس کا ایمان پکا ہوتا ہے۔ مثلا روزمرہ کے ہمارے جو معاشرے کی لائف ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف، اس میں بعض اوقات انسان جھوٹ بول دیتا ہے۔ کس لیے جھوٹ بولتا ہے؟ یا تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کے ہماری عزت ہو جائے گی، یا ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بول کے بے عزتی سے بچ جائیں گے، یا اس کو ایسا لگتا ہے کہ مثلا فی الحال جھوٹ بول کے مسئلے کو ٹال دو، ایک مصیبت سے ہم نکل جائیں گے۔ در واقع کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو مصیبت سے نکالے، بلکہ گناہ یعنی انسان مصیبت میں یا مصیبت کے دلدل میں یا اللہ کی ناراضگی کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا اور وقتی طور پہ اس کو دکھتا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بعض اوقات انسان غیبت کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، الزام تہمت یہ بہت سارے اخلاقی گناہ ہیں۔ مثلا بعض گناہ کی جو زبان سے انجام دی جاتے ہیں، بعض گناہ جو آنکھوں سے انجام دیے جاتے ہیں، بعض گناہ جو ہاتھ کے ذریعے سے، بعض گناہ جو کان کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہم کو اللہ کے نظام پہ، اللہ کے سسٹم پہ جو ایمان ہے وہ ہمارا ایمان بہت مضبوط نہیں ہے۔ ورنہ اگر انسان کا ایمان اللہ کے نظام پہ مضبوط ہو تو یقیناً اور قطعاً انسان اس طرح کے ایسے گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے ایمان اللہ پہ بھروسہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم مثلا سچ بولیں گے، سامنے والا شاید ناراض ہو جائے، ہمارا اللہ تو نہیں ناراض ہوگا، اللہ تو ہمارا خوش ہے۔ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، ہم اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹی چیز کو بچانے کے لیے انسان بڑی چیز چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہے؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انسان کو آپشن ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز کھو دے اور ایک چیز بچا لے، تو انسان کیا بچاتا ہے، کیا کھوتا ہے؟ جب انسان کے پاس آپشن ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کو کھو کے بڑی چیز بچاتا ہے۔ اب اگر کسی عام آدمی کو خوش کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، یا اس کے سامنے واہ واہ یا کوئی بھی ایسا وہ ہو، اس کے لیے ہم جھوٹ بول دیں کہ جس جھوٹ سے ہمارا یقیناً جھوٹ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس جھوٹ سے اللہ ناراض ہو جائے، تو ایسی صورت میں ایک چھوٹی سی چیز کھو کے ایک بڑی چھوٹی سی چیز پانے کے لیے ایک بڑی چیز ہم کھو رہے ہیں۔
یہ عقل مندی نہیں ہے. جیسے وہ اردو میں ایک محاورہ ہے کہ انسان سونا پھینک کے کوئلہ بٹور رہا ہے، کوئلہ اکٹھا کر رہا ہے، سونا پھینکے دے رہا ہے. خوب بلخرے سمجھانے کے لیے مثال ہے، ورنہ یہاں پہ اللہ کی ناراضگی اور بندوں کی ناراضگی، ان دونوں کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ فاصلہ ہے کہ جو سونے اور کوئلے کے بیچ میں فاصلہ ہے. بلکہ کوئلہ پھر بھی مصرف کا ہے، کسی مصرف کا ہے، لیکن بندوں کی رضا حاصل کر کے کوئی مصرف نہیں ہے، کیونکہ بندے ضروری نہیں کہ خوش رہیں. آج خوش ہیں کل ناراض ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ ظاہر کچھ اور باطن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اور اس پہ روایات بھی بہت زیادہ ہیں کہ اگر کوئی انسان بندوں کی یا مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اس کے لیے سخت ترین عذاب بیان کیا گیا ہے. یہ کب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر، انسان کا جو ایمان ہے وہ اللہ پہ یا اللہ کے سسٹم پہ مضبوط نہیں ہوتا ہے. اس وقت انسان فوری طور پہ بندوں کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اس بات کی فکر نہیں کرتا ہے. اس کے بعض اوقات تو جب انسان گناہ کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے تو اتنا گناہ کا عادی ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا ہے کہ ہمارے اس گناہ سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے اگر اس کو احساس نہ ہو گناہ کا. نفس سے لوامہ اس کا مردہ ہو گیا ہے. وہ جو ٹہوکا دیتا تھا، ٹوکتا تھا، وہ نفس مردہ ہو گیا ہے کہ اس کو یہ سمجھائے، یاد دلائے کہ بھائی غلط کر رہے ہو، بچنے کی کوشش کرو. یہ نفس لوامہ اس کا مردہ ہو گیا ہے کہ جو اس کو متوجہ کرے. لہٰذا اگر تقوی الہی ہمارا مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، تو یہ بہت سارے صفات ہمارے اندر پیدا ہوں گے کہ جو ہم کو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے گناہ سے محفوظ رکھیں گے، کہ جو یقیناً ہماری دنیا، آخرت، عاقبت، قبر، روز محشر، ہر چیز کے لیے مفید ثابت ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے نہیں محفوظ رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا اثر دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پہ گفتگو کریں گے. کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات پیش کی کہ یہ جو اسلام کا سسٹم ہے اس کو صرف آخرت سے مخصوص نہیں کیا جائے. اس کے اثرات حتماً دنیا میں ہوتے ہیں. انسان اچھا کرے گا اس کے بھی اثرات دنیا میں ہیں، انسان برا کرے گا تو اس کے بھی اثرات دنیا میں پیش آتے ہیں. قبر میں پیش آئیں گے وہ اپنی جگہ پہ ہے، آخرت میں پیش آئیں گے، روز محشر پیش آئیں گے وہ اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہے اپنی جگہ، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. خوب انشاءاللہ کبھی اس پہ تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. آئیے امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں ترک الذنب احون من طلب التوبہ، گناہ کا نہ کرنا بعد میں توبہ کرنے سے بہتر ہے. ایک مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ کیے لے رہے ہیں، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے. اللہ کہتا ہے کہ وہ توبہ کا بہت زیادہ قبول کرنے والا ہے، قبول کر لے گا، معاف کر دے گا، اور انسان جو ہے وہ بہتر. اور بہت سارے بعض چیزیں بھی انشاءاللہ ہم اس میں پیش کریں گے. تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب انسان بہکتا ہے کہ ٹھیک ہے توبہ کے ذریعے اور یہ فائدہ ہے وہ فائدہ، پھر وہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ نہیں، گناہ کا نہ کرنا یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان گناہ کرے اور بعد میں توبہ کرے. تو ایک نزدیک ترین راستہ امام بتا رہے ہیں انسان کی کامیابی کا، انسان کے فلاح و بہبود کا. ایک بہترین نہایت حکیمانہ اور بہت ہی بنیادی اور جامع امام کا کلمہ ہے کہ جس میں امام نے گناہ جس کے بعد توبہ کیا جائے اور گناہ کا ترک کرنا، ان دونوں کے بیچ میں مقایسہ کیا ہے. یعنی انسان کے سامنے جب ایسے حالات پیش آئیں کہ انسان گناہ کرے، گناہ میں ملوث ہو جائے، تو ظاہر دو راستہ، ایک راستہ یہ کہ گناہ کو ترک کر دے، ایک راستہ یہ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ گناہ کر لے اور بعد میں پھر استغفار کر لے. تو ان دونوں کے بیچ میں امام مقایسہ کر رہے ہیں کہ گناہ کا ترک کر دینا یہ بہرحال بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان گناہ کرے اور بعد میں توبہ کرے. لہٰذا اور نہ یہ کسی بہتر ہے بلکہ یہ آسان ہے انسان کے لیے، بہت سارے مشکلات سے اس کو نجات دلاتا ہے. اور اس کے لیے ان دونوں کے مقایسے میں یہ کہ ترک گناہ کا ترک کر دینا بہتر بنسبت اس کی توبہ کرے، بہت سی دلیلیں ہیں اس کے پیچھے. ہم بعض دلائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. خوب
بعض اوقات ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ رائج ہے ہم لوگوں کی زندگی میں عملی اعتبار سے، کہ لوگ جو ہیں مثلا گناہ کرتے ہیں اور اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ خوب کر لیں گے توبہ، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرف اشارہ ہوا تھا کسی دوسرے کلمے کی ضمن میں کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، توبہ کر لیں گے، حتیٰ گناہ کے بعد بالفرض ہو جائے، کرنا تو اور بہت بدتر ہے، وہ تو ہونے نہیں چاہیے، بالفرض اگر گناہ ہو گیا اور انسان یہ سوچے کہ 1 گھنٹے بعد توبہ کر لیں گے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، فوراً توبہ کر لیں۔ تو بعض اوقات انسان ایسا سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں گے، انشاءاللہ فلاں موقع پہ آرام سے بیٹھیں گے اور خشوع سے کریں گے، نماز کے بعد کریں گے، مصلی پہ کریں گے، مسجد میں کریں گے، اور جا کے مثلاً جو ہے فلاں مقدس جگہ پہ کریں گے، یہ اس طرح سے آدمی، اور ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے، بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا بھی تھا، تو نتیجے میں وہ توبہ جو ہے وہ پینڈنگ میں رہتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر اس کو پوری زندگی نہ یاد آئے تو توبہ باقی رہے گا، اور پھر وہ انسان گناہ لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ۔ تو امام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ گناہ کا ترک کر دینا بنسبت اس کے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کرے، وہ ترک کر دینا گناہ کا بہتر ہے، تو ایک دلیل اس کے پیچھے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ حاصل ہو، کیونکہ گناہ خود اس کے نفس پہ اثر ڈالتا ہے، نفس کو سست کر دیتا ہے۔ گناہ کر کے، ابھی گناہ نہیں کیا تھا، نسبتاً اللہ سے نزدیک تھا، گناہ کر کے اس کی بنسبت تھوڑا اللہ سے دور ہو گیا، تو توفیقات کم ہو گئیں، سلب ہو گئیں، تو ہو سکتا ہے اس کو توفیق ہی نہ ہو توبہ کی۔ ابھی نہیں کہتے کہ نہیں ہوتی ہے، ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں لوگ، توبہ کر کے اپنے آپ کو بخشوا لیتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کو توفیق، بہت سے لوگوں کو نہیں ہوتی ہے توفیق، ہو سکتا ہے توفیق ہی نہ ہو، لہٰذا اگر بالفرض اس کو توبہ کی توفیق نہیں حاصل ہوئی اور اس نے توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں اس دنیا سے چلا گیا، تو گناہ لے کے جائے گا، پھر روز محشر اس گناہ کے عذاب کو برداشت کرنا پڑے گا۔ حتیٰ اگر ایک گناہ بھی ہوا تو ہمارے لیے بہت مشکل اور پریشانی کا باعث بنے گا، نہ یہ کہ اگر بالفرض خدا نخواستہ ایک سے زیادہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات اتنی زیادہ ہو جائیں گی۔ بالخصوص بعض موقع پہ یہ انسان اس حد تک توبہ سے، اللہ کے خوف سے، تقوی الہی سے غافل ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ کو جو ہے وہ لیٹ کر دیتے ہیں، اور اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ پھر زندگی یا حادثاتی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے، اور پھر وہ توبہ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے جو مسائل پیش آتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ انسان توبہ نہ کرنے پائے۔ دوسری چیز کہ جو اس سلسلے میں عام طور سے پیش آتی ہے کہ خود توبہ کی شرائط ہے، انسان نے جب تک گناہ نہیں کیا تھا ان ساری چیزوں سے وہ آزاد تھا، کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کوئی مشکل ہی نہیں، لیکن اب گناہ کر لیا ہے تو اب وہ توبہ کی منزل میں ہے، اور توبہ کے شرائط ہیں، بغیر شرائط کے توبہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کے ذہن و تصور ہے کہ مثلا صرف لفظ کے اعتبار سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ لیں تو توبہ۔ بعض اوقات لوگ جو ہے مثلا اس طرح سے اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چہرے پہ توبہ 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 ایسے کر لیں تو توبہ۔ یہ سب واقعی توبہ نہیں ہے۔ واقعی توبہ کیا ہے؟ واقعی توبہ کے کچھ مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ اس کا ہے کہ انسان اس کا نفس اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، احساس ہو اس کو غلطی کا کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے۔ توبہ کی بنیادی اسی پہ، ہم کو جس کیے ہوئے پہ غلطی کا احساس ہی نہ ہو، شرمندگی ہی نہ ہو، تو کیسے ہم اس کے لیے توبہ و مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر شرمندہ ہو، اس کو غلطی کا احساس ہو، پشیمانی ہو اس کو کہ نہیں بھائی یہ شرمندگی کے باعث ہم نے غلط کیا، بہت غلط کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، سب سے پہلے۔ پھر اس کے بعد صرف اتنا ہی نہیں کافی ہے، مستقبل میں یہ پکا ارادہ ہو کہ اب ہم کبھی اس کو انجام نہیں دیں گے۔ یہ نہیں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے غلط کیا، بہت غلط کیا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، شرمندہ ہے، لیکن ٹھیک ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، موقع پڑا تو پھر دیکھا جائے گا، غلط تو کیا مگر استغفر اللہ معاذ اللہ، لذت بھی آئی، پھر موقع ملا تو استغفر اللہ، لذت نہیں۔ مستقبل میں ہمیشہ پکا ارادہ ہو کہ اب ہم اس گناہ کے نزدیک نہیں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر بالفرض وہ حق الناس میں سے ہے تو جس سے متعلق حق ہے اس سے معذرت، حق اللہ میں سے ہے تو مثلا اگر کسی چیز کی قضا ہے تو
اس کا جبران، جو بھی اس کے لیے فقہی مسائل ہوں اللہ کی طرف سے. اگر کفارہ ہے تو اس کا کفارہ جو بھی ہو، کیونکہ قرآن مجید نے جب بھی توبہ کا ذکر کیا ہے تابو تو اس کے بعد اصلاحوں کی بات کی ہے کہ جو گڑبڑی اس گناہ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اس کی اصلاح کرو. اگر حق الناس ہے تو اس کو کلیئر کرو، اگر حق اللہ ہے تو اس کو کلیئر کرو. یہ توبہ کے ساتھ ہے. ورنہ پھر اگر ہم کو مثلا احساس ہو گیا کہ غلط ہے اور اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو کیسا احساس ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. مثلا بات کرتے کرتے ہم کو بعض چیز میں کسی چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ جملہ یہ لفظ غلط نکل گیا ہمارے منہ سے، تو جیسے ہی احساس ہوگا فوراً ہم اس کی اصلاح کریں گے نا کہ نہیں یہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا بیان کرنا چاہیے تھا. احساس ہو جائے اصلاح نہ ہو تو آپ کہیں گے ایسا کیسا احساس، کس کام کا احساس؟ تو توبہ کے شرائط ہیں کہ جب انسان کو غلطی کا احساس ہو جائے تو اس کے بعد اصلاح کرے. قرآن مجید میں جب توبہ کا لفظ جب استعمال ہوا ہے تو کئی مرتبہ قرآن مجید میں اس کے ساتھ اصلاحو یعنی اس کی اصلاح کا ذکر کیا ہے. ان سب کے علاوہ توبہ خود انسان کے روح کے جو حالت ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے. اس کو پھر درست کرنا، اپنی جگہ پہ لانا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی انسان کسی سے کہا جائے کہ بھائی اپنے آپ کو بچاؤ، گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ گناہ ہو جائے اس سے تمہاری روح جو ہے وہ مجروح ہو جائے گی، زخمی ہو جائے گی، روح پہ اثر پڑتا ہے اس سے. مثلا گناہ کے لیے کہا گیا جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اور جیسے گناہ بڑھتا جاتا ہے وہ سیاہی یعنی جو بلیکنیس ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس سے بھائی مت کرو، تمہارے روح پہ اثر پڑے گا، تمہارے نفس پہ اثر پڑے گا، خراب ہو جائے گا. تو کہ نہیں ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، ہم توبہ کر لیں گے، اس کو ٹھیک کر لیں گے، اس کی اصلاح کر لیں گے، وہ کر لیں گے. تو یہ تو ویسے ہی ہوا جیسے کسی انسان سے کہا جائے کہ بھائی چھت سے مت کودو، ہڈی ٹوٹ جائے گی. کہ کوئی بات نہیں، ٹوٹ جائے گی، جڑوا لیں گے، آرتھوپیڈک کے پاس لے جائیں گے، جوڑ دے گا، کوئی پرابلم نہیں. تو یہ مزہ خیز بات ہوئی نا کہ ٹھیک ہے جڑوا لیں گے، چل جائے گا، کوئی ایسی پرابلم نہیں. خب ایک تو انسان ایسا کرتا ہی نہیں ہے، اور بالفرض اگر کسی کے سامنے راستہ ہو، کوئی احمق ہو ایسا کرے بھی تو ظاہر سی بات ہے کہ تکلیف، مشکلات، پریشانی جڑنے کے لیے. اور پھر بعض اوقات ایسے مسائل پیش آتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کو ایسی چوٹ لگی اور کچھ ایسا معاملہ پیش آیا تو پوری زندگی جو ہے وہ بعض اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. خب ایسی گناہ بھی ہے. بہت مشہور مثال ہے کہ انسان کے لیے پرہیز کرنا علاج کرنے سے بہتر ہے. مطلب اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ کسی چیز سے یا کوئی چیز کے کھانے سے یا کوئی کام کرنے سے انسان بیمار ہو سکتا ہے تو اب اس کام کو کرنے کے بعد بیمار پڑ کے پھر جائے علاج کروائے، اس سے بہتر یہ کہ اس کام سے پرہیز کر لے. جیسے ابھی اس زمانے میں یہ جو وبا آئی ہوئی ہے اور یہ کورونا وائرس ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پرہیز بتائے جا رہے ہیں، ہر آدمی بتا رہا ہے، ہر اعتبار سے بتا رہا ہے. ابھی ہم کو دیکھنا ہے کہ اس میں سے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا اوتھینٹک ہے، کیا صحیح ہے. لیکن بہرحال اگر کسی چیز پہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی اور صحیح پرہیز ہے تو انسان کہ نہیں ہم پرہیز نہیں کریں گے، ٹھیک ہے بیمار پڑتے ہیں پڑھنے دو، بعد میں ہم جا کے علاج کروا لیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں، ہر آدمی پرہیز کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار پڑ کے جا کے علاج کروانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان پرہیز کرے اور بیمار ہی نہ پڑے. یہ عقل مندی کا ثبوت ہے، یہ عقل کا تعلق. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان بیمار پڑتا ہے تو جو بیماری کی وجہ سے انسان کے جسم پہ اثر پڑتا ہے تو جو انسان کے اندر ایک پہلے سے فطری طاقت موجود ہے، جو اللہ نے جسم میں طاقت دی ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے. وہ طاقت کم ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے وہ طاقت. بیماری اس طاقت پہ اثر ڈالتی ہے. اگر انسان پرہیز کرے گا اور پرہیز کر کے اپنے آپ کو بیماری سے بچائے گا تو وہ خود طاقت جو ہے وہ محفوظ رہے گی، ورنہ بیمار پڑنے کے بعد خود بخود طاقت کمزور ہو جاتی ہے. بعض اوقات بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس طریقے سے ہم نے ہڈی میں ذکر کیا کہ جس کے اثرات پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑتے انسان کا. ہاں فلاں موقع پہ ایک فلاں پرابلم ہوئی تھی، بیمار پڑ گئے تھے اور مسئلہ اس کے موقع پہ یہ ایک مشکل آ گئی،
جو کیا کریں کسی طرح سے ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، ہر ڈاکٹر کو دکھایا، جس نے جو کہا اس پہ عمل کیا، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا. اس طرح کے آدمی کو لوگ مل جاتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں. لہٰذا یہ انسان کے جو جسم ہے وہ آلودہ ہوا، آلودہ ہونے کے بعد اس پہ اثر پڑا، اور جو اس کا بہرحال جبران بعض اوقات پوری زندگی نہیں ہو پاتا ہے. تو انسان کی عقل مندی یہ ہے کہ اپنے صحت کا خیال رکھے، پرہیز کرے تاکہ بیماری نہ پڑے کہ اس طرح کے مسائل پیش آئیں. علاج کی زحمت سے بھی محفوظ رہے گا اور مشکلات سے بھی محفوظ رہے گا. اسی طریقے سے اگر انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گناہ سے محفوظ رکھتا ہے، تو جو اس کی اصل طاقت ہے روحانی وہ محفوظ رہتی ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے کر لیں گے گناہ، توبہ کر لیں گے، بخشوا لیں گے، تو یہ ویسے ہی ہے کہ جیسے کود جائیں گے، ہڈی توڑ دیں گے، جڑوا لیں گے، فلاں کام کریں گے، بیمار پڑیں گے، علاج کروا لیں گے. اب کوئی بھی عقل مند آدمی ایسی بات نہیں کرتا ہے. ہر سمجھدار انسان اپنے آپ کو بیماری سے، چوٹ سے، زخم سے، ہر چیز سے محفوظ. آج پوری دنیا میں لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے بہت بڑا سسٹم ہے. یہ آپ خود دیکھتے ہوں گے، آپ دیکھیں جگہ جگہ پہ. کیوں؟ تاکہ لوگ خطرات سے محفوظ رہیں. اسی طریقے سے گناہ سے بچنے کے لیے بھی ایک مکمل سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہے، تاکہ انسان کا نفس، اس کا کردار، اس کی روح ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہے. یہاں پہ مرحوم علامہ مجلسی نے ایک حدیث نقل کی ہے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے، کہ جس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے نقل کیا ہے. اس حدیث کو جلدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور ایک واقعہ، اور یہ مرحلے کو ختم کرتے ہیں اس کو. امام فرماتے ہیں بحق اقول لکم ان من لیس علیہ دین من الناس ارواح و اقل ہم ممن علیہ دین. ایک حقیقت ہے کہ جو ہم تمہارے لیے کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ وہ آدمی کہ جس نے کسی سے قرض نہ لیا ہو، اس کی زندگی میں غم، مصیبت، مشکل نہیں آتی ہے یا کم ہوتی ہے بنسبت اس آدمی کے کہ جس نے کسی سے قرض لیا ہو، ولو یہ کہ اس کو کتنی اچھی طریقے سے ہی ادا کیوں نہ کر دے. قرض لے کے ادا کرے، چاہے کتنی اچھی طریقے سے ادا کرے، اس آدمی سے بہتر وہ آدمی ہے جس نے قرض لیا ہی نہ ہو. ٹھیک اسی طریقے سے امام دوسری چیز کو نقل کرتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ سے کہ وَإِنْ أَحْسَنَ الْقَضَاءَ وَكَذَلِكَ، البتہ یہ اس کے پہلے والے کا حصہ ہے. وَمَنْ لَمْ يَعْمَلِ الْخَطِيئَةَ أَرْوَحُ هَمَّ مِمَّنْ عَمِلَ خَطِيئَةً وَإِنْ أَخْلَصَ التَّوْبَةَ وَأَنَابَ. اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس نے اصلاً گناہ نہیں کیا ہو، اس کی زندگی آسان ہے، اس کی زندگی میں غم کم ہے بنسبت اس انسان کے کہ جو توبہ کرے، جو گناہ کرے اور توبہ کرے، ولو یہ کہ کتنے ہی خالصانہ انداز میں اور کتنے ہی اچھے انداز میں اللہ کے سامنے توبہ کرے، کتنے بھی خالصانہ کیوں نہ، لیکن اس سے بہتر وہ ہے جس نے گناہ سرزد انجام نہ دیا. اسی طریقے سے کافی میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ جس کو صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کیا تھا. جلدی سے ہم اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور اس موقع کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اس کو پیش کیا جائے، چونکہ یہی بات تقریباً ہے اس میں. امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک انسان تھا جو بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار تھا، عبادت کرتا تھا، اور ایسا عبادت کرنے والا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بس اللہ کی عبادت، نماز، یہ ساری چیزیں کرتا تھا. شیطان نے لاکھ چاہا اس کو بہکانا لیکن کامیاب نہیں ہوا، تو پریشان ہو کے اس نے پھر اپنی فوج کو، اپنے لشکر کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد اس نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اس عابد کو گمراہ کر سکتا ہو، چیلنج ایک حساب سے. تو اس کے شاگردوں میں سے، اس کے لشکریوں میں سے ایک آگے بڑھا، اس نے کہا کہ ہم آمادہ ہیں اس کام کے لیے، ہم آپ کے اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہم اس کو جا کے گمراہ کر دیں گے. ابلیس نے پوچھا تم کیسے کرو گے اس کو، طریقہ ہم کو بتاؤ. تو اس نے کہا کہ ہم عورتوں کے ذریعے سے اس کو گمراہ کریں گے. تو ابلیس نے کہا کہ نہیں، یہ تمہارے بس کا نہیں ہے، اس راستے سے گمراہ نہیں ہوگا. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں، ہم اس کو گمراہ کریں گے. ابلیس نے پوچھا تم بتاؤ تم کیسے کرو گے، تمہارے پاس کیا طریقہ ہے اس کو گمراہ کرنے کا. تو اس نے کہا کہ ہم اس کو شراب کے ذریعے اور لذت کے ذریعے گمراہ کریں گے. ابلیس کا نہیں، تمہارا بس کا بھی یہ کام نہیں ہے، تم رہنے دو، اس کام کو نہ کرو.
تیسرا آیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم گمراہ کریں گے۔ ابلیس نے پوچھا کہ تم کیسے گمراہ کرو؟ اس نے کہا کہ ہم اس کو عبادت، نیک کام، کارۂ نیک کاموں کے ذریعے سے ہم اس کو گمراہ کریں گے۔ ابلیس نے اس کے راستے کو پسند کیا، ہاں تم کر سکتے ہو اس کام کو، جاؤ، تم اس کام کو کر سکتے ہو، جاؤ۔ وہ شیطان اس عابد کے پاس گیا اور اسی جہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا تھا اسی کے برابر میں اس نے بھی مصلی بچھایا، مصلی بچھا کے اس نے خود نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دونوں کی نماز میں فرق یہ کہ اب وہ ظاہر سی بات بیچارہ انسان تھا، وہ نماز پڑھ کے تھک جاتا تھا تو آرام بھی کرتا تھا، وہ نیند آتی تھی تو سوتا بھی تھا، لیکن یہ تو شیطان جن میں سے یہ سوتا بھی نہیں تھا، آرام بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ دوسرے طرف سے اور بھی مثلاً جو ہے اس کے ضروریات ہوتے تھے، یہ اس کے وہ بھی ضروریات نہیں تھے۔ تو پھر وہ جب اس عبادت کرنے والے نے دیکھا کہ ہم بعنوان عبادت، اسے ایسا لگا کہ ہم اس کے سامنے تو بہت چھوٹے سے ہیں، ہماری عبادت تو بہت ہی کم ہے، تو وہ بیٹھ گیا۔ یعنی بالآخر کسی حد تک تو شیطان کی کامیابی شروع ہوئی کہ اب اس کو عبادت سے دور کر دیا، لیکن مسئلہ ہی نہیں تھا، اسے گناہ تک پہنچانے کا وہ مقصد لے کے آیا تھا۔ بیٹھ گیا، کہا، اس کو روکا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر یہ عبادت کے لیے طاقت و قوت پیدا کہاں سے ہوئی کہ تم اتنی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، جب تیسری بار پوچھا تو پھر اب شیطان نے اس کو جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، ہم سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا تھا کہ جب ہم نے جس کی توبہ کی اور جب بھی وہ گناہ ہم کو یاد آتا ہے ہمارے اندر نماز کے لیے قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت گزار تھا تو عبادت گزار، لیکن سادہ تھا، غافل تھا، لہٰذا یہ اس کے جال میں پھنس گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے، خوب اگر ایسا ہی ہے تو تم بتاؤ کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا، تاکہ ہم بھی وہ گناہ کریں اور توبہ کریں، تاکہ تمہاری طریقے سے ہم اللہ کے نماز اور عبادت کے لیے اپنے اندر قوت پیدا کر سکیں۔ بس یعنی اس کا مطلب یہ کہ شیطان کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں آیا کس راستے سے آیا؟ عبادتوں کے راستے سے آیا۔ کہاں پہنچایا؟ گناہ تک پہنچایا۔ خوب یہ بیسک چیز ہے کہ کیسے گناہ کوئی سرزد کروا سکتا ہے۔ گناہ کرنے سے کسی کو کمال ملتا ہے؟ اس واقعے میں یعنی اس کے اگر انالائز کیا جائے تو بہت سے اس میں پیغام و میسج ملتے ہیں۔ شیطان کی کوششیں ایک طرف، عبادت کے ساتھ عقل ہونا ہے دوسری طرف، بہت ساری چیزیں ہیں بنیادی، کئی ایسے میسیج جو اس میں سے ملتے ہیں۔ ابھی ہم صرف جو ہماری گفتگو چل رہی ہے اس بات تک پہنچ کے اور اس چیز کو ختم کر دیں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ بتاؤ، تو اب یہ خوش ہو گیا کہ اس کا تو یہ کامیاب ہو گیا، کام اس کا ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ شہر میں فلاں ایک محلہ ہے، بدنام محلہ تھا، اس محلے کا نام لیا، کہا جاؤ وہاں پہ فلاں نام کی ایک عورت رہتی ہے، اس کے پاس جاؤ اور یہ 2 درہم دے کے تم گناہ میں مرتکب ہو جاؤ۔ اس نے کہا ہم کیسے جائیں، ہمارے پاس تو درہم بھی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے بیچارہ دنیا کو چھوڑے ہوئے تو اس کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا۔ تو شیطان نے اپنے پاس اس کو 2 درہم بھی دیا۔ وہ بیچارہ سادہ لوح، وہ 2 درہم لیا، اس نے اس جگہ پہ پہنچا محلے میں، لوگوں سے پوچھا اس عورت کا پتہ، لوگ سمجھے کہ عبادت گزار ہے، عابد ہے، اس کے لباس اور قیافے وغیرہ سے معلوم تھا، لہٰذا سمجھے کہ شاید یہ آیا ہے کہ اس کی نصیحت کرے، اس کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرے۔ یہ شخص جب اس خاتون کے پاس پہنچا اور اس کے بعد اس نے اپنے جو بھی اس کی خواہش تھی اس کا اظہار کیا، تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ اس قیافے کے نہیں آتے، تمہارا قیافہ الگ ہے، تم بتاؤ وجہ کیا ہے، تم کیوں آئے؟ تو اس عابد نے، عبادت گزارنے، عبادت کرنے والے نے وہ پورا جو جریان تھا، پورا معاملہ تھا، وہ اس کو سنا دیا۔ تو اس عورت نے اس سے کہا ان الترک الذنب احون من طلب التوبۃ ولیس کل من طلب التوبۃ وجدہ۔ گناہ کا ترک کر دینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ انسان توبہ کرنے میں کامیاب ہی نہ ہو سکے۔ دیکھیں آپ کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ خوب یہاں پہ انالائز اگر کیا جائے، تحلیل کیا جائے، تو خوب جو اس عورت کا ایک بہت ہی اچھا اسٹینڈ تھا وہ سامنے آتا ہے، اور اللہ نے اس کو اس کی جزا بھی دی۔ اگر واقعے کو آگے کنٹینیو کیا جائے تو اس کی جزا بھی دی کہ اسی کے اگلے دن یا اسی رات میں اس کی موت آ گئی، اور پھر اللہ نے وقت کے نبی کو حکم دیا کہ جا کے اس کی نماز پڑھاؤ، لوگوں کو جمع کرو، بتاؤ کہ اس کے اچھے ہونے کا ریزن کیا ہے،
کہ اس نے ایک عابد کو گناہ کرنے سے بچا لیا۔ لہٰذا اگر کہیں بھی انسان کے ذہن میں گناہ کا تصور آتا ہے تو یہ تصور گناہ کا یقیناً شیطان کا بہکاوا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خوب ٹھیک ہے گناہ کر لیتے ہیں کیا ہے، لیکن مثلاً فلاں اچھی چیز ہے، گناہ کے نتیجے میں ایک اچھا راستہ تو مل رہا ہے، ٹھیک ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے کمپرومائز کر لیتے ہیں دین سے، لیکن نتیجہ جو ہے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ قانون پروردگار، نظام پروردگار کو چھوڑنے کے بعد نتیجہ اچھا نہیں ہوتا ہے، اور اگر توبہ کی بنیاد پہ گناہ کیا جائے تو خوب اس کے مرحلے گزر چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کو توبہ قبول ہی نہ ہو سکتا ہے انسان توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ پائے، ہو سکتا ہے انسان توبہ تک پہنچ ہی نہ پائے، بہت سارے راستے۔ لہٰذا امام ہم سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس امید میں گناہ مت کرو کہ توبہ کر لیں گے، تو گناہ ہی ترک کر دو تاکہ توبہ کی نوبت ہی نہ آنے پائے۔ جن آیات یا روایات میں توبہ کی تشویق کی گئی ہے وہ ان کے لیے ہے کہ اگر کسی کا غلطی سے گناہ ہو گیا، ابھی تک غافل تھا گناہ ہو گیا، اب اس کے لیے تشویق ہے کہ ٹھیک ہے تم مایوس نہ ہو، تم نے گناہ کر لیا، غلطی سے ہوا یا اب تک غافل تھے، اب تم توبہ کر کے ہمارے یہاں واپس آ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے نہیں کیا ہے گناہ وہ بھی جان بوجھ کے گناہ کر لے۔ اگر کوئی ایسا ہے تو یہ اسی احمق عابد کے طریقے سے ہے کہ جو اپنی عبادت کو چھوڑ کے گناہ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ انسان گناہ کو ترک کرے وہ آسان ہے، بہتر ہے بنسبت اس کے کہ گناہ کر کے اس کو توبہ کرنے کی نوبت آئے۔ ہاں پھر بالفرض اگر ہو گیا ہے تو پھر وہ استغفار کر لے۔ اور اس کے بعد مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت کی بعض روایات کے اعتبار سے آنے والی 23 ذی قعدہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں خود جو آپ کا لقب ہے رضا، وہ خود اس میں ایک بہت بڑا میسج چھپا ہوا ہے۔ رضا یعنی انسان وہ کام کرے کہ رضا پروردگار کو حاصل کر لے، اور رضا پروردگار کو حاصل کرنا ایک طرف خود انسان کے لیے ایک بہت بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے جو بھی اس نے ہمارے لیے معین کیا ہے اس سے راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی مشکل ہے، ورنہ اللہ اس کے لیے تو ہم لوگ خود شبہ جمعہ زیادہ دعائے کمیل میں کہ مولا کائنات کی طرف سے تعلیم کی گئی ہے، اس میں پڑھتے ہیں یا سریع الرضا، اے وہ کہ بہت جلد راضی ہو جانے والا۔ لیکن مشکل بندے کی ہوتی ہے کہ اللہ جتنا اپنے بندے کو نوازتا ہے، بندہ ہے کہ جو راضی ہونے میں اس کو مشکل ہوتی ہے۔ ہاں پالنے والے ٹھیک ہے تو نے مکان تو، لیکن فلاں کا تو ہم سے اچھا ہے، بڑا ہے، ہاں گاڑی دی لیکن فلاں کی تو ہم سے اچھی ہے، فلاں دیا لیکن فلاں کا تو جتنا ملتا جاتا ہے، جب تک 2 ملتا ہے انسان کے پاس 4 کی فہرست ہوتی ہے، 4 ملتا ہے 8 کی فہرست ہوتی ہے، کبھی فہرست ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے ہم اپنے نفس کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ اللہ ہم کو جس حال میں رکھنا چاہتا ہے، اللہ کے احکام اور سسٹم کو ہم فالو کریں، فالو کرنے کے بعد جو بھی اللہ نے بتایا اس کو انجام دیں۔ اب ہم کو اللہ جس حال میں رکھنا چاہتا ہے اس حال پہ ہم راضی ہوں، اس حال سے نکلنے کے لیے کبھی کوئی غلط راستہ نہ اپنائے، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی سمجھوتا نہ کرے، نہیں بھائی اب ایسے نہیں چل سکتا، وہ کچھ تو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یا جیسے ابھی گفتگو گزری ہے چلو ٹھیک ہے کچھ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، بھی کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ ایسے کوئی مجبوری نہیں، اللہ جس حال میں رکھنا چاہتا ہے، اس پہ روایات بھی ہیں، اللہ جس حال میں رکھنا چاہتا ہے ہم اس حال میں راضی رہیں، اور بہترین وضعیت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر اس کے بعد اب کوشش کریں کہ اے میرے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اب اگر اللہ ہم سے، کون اللہ؟ جو سریع الرضا ہے، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے، وہ ہم سے اگر راضی ہو جائے تو قرآن آ کے گارنٹی دیتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس یہ امام جو ہمارے درمیان ایک عظیم ہمارے امام جن کی شہادت کی تاریخ ہے، اس مناسبت پہ ہم کوشش کریں گے کہ امام کے اس لقب سے ہم خود ایک اہم درس لیں، اور لینے کے بعد اللہ ہم کو جس حال میں بھی رکھنا چاہتا ہے ہم اس سے بھی راضی ہو جائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے، تاکہ جب اللہ راضی ہوگا تو ہم کو سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ حالات حاضرہ میں بہت جلد ایک آدھ 2 چیزیں ہیں بیان کر دیں۔ خوب ایران سے متعلق آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم لوگ
سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا میں تال میل نہیں ہے اور دو الگ چیزیں ہیں. 2-3 ایسی خبریں ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور سائنس کے اعتبار سے ایران نے بہت ہی واضح ترقی کی ہے اور دنیا کی مثالی ترقی ہے. مثلاً جو ہے وہ اس سے پچھلے ہفتے یہ خبر تھی کہ روبوٹ سے آپریشن میں وہ سکسیس ہو گیا ہے، کامیاب ہو گیا ہے، کہ جو دنیا میں ایک واقعی بے مثال اور نمونے والی چیز ہے. دوسرا یہ کہ 7,000 کلومیٹر تک پرواز کرنے والے ڈرون میں کامیاب ہو گیا ہے، یا خود جو ویکسین کو لے کے ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم محسوس کریں کہ اگر ہم صحیح اسلام کے سسٹم کو اپناتے ہیں تو یہ جو ہمارے ذہن میں تصور ڈالا گیا ہے کہ اسلام کو فالو کرنے والا دنیا سے الگ یا دور ہو جاتا ہے، دنیا کے اعتبار سے بیکورڈ ہو جاتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ دیکھیں کہ جس تیزی سے ایران انسان کے جو اس کے اندر اسلام کے اعتبار سے جو انسانی ویلیوز ہیں اس میں آگے بڑھا ہے. در واقع ہیں انسانی ویلیوز، اسلام وہاں پہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ رچایا بسایا جا رہا ہے، اسلامی تربیت ہو رہی ہے اسی تیزی سے جس کو ہم کہتے ہیں دنیاوی ترقی، وہ بھی ہو رہی ہے. دوسری چیز کہ یمن کا جو محاصرہ ہوا ہے، یعنی جو صنعاء کا ایئرپورٹ بند کیا گیا ہے، صنعاء کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند کیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں 80,000 سے زیادہ یمن کے جو بیمار ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یقیناً یہ ایک ظلم ہے. جو لوگ بھی اس چیز میں ذریعہ و باعث بنے ہیں وہ ذمہ دار ہیں ان موت کے. دنیا ان معاملات پہ کیوں چپ رہتی ہے؟ یہ چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا انتقال ہو جائے، اور یہ واقعی ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ جس کے اوپر پوری دنیا میں واویلا ہونا چاہیے. موجودہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، بہرحال عجیب باتیں، عجیب چیزیں ہیں. پچھلے ہفتے ہم اس پہ گفتگو کرنے والے تھے لیکن موقع نہیں تھا، ابھی بھی بہت زیادہ ہے، بہت جلدی سے ہم بس اس بات کو پیش کریں. خوب رام مندر زمین کے گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے، اور اس کے بعد تو وہی باتیں کہ جو اس سے پہلے بھی عرض ہوئی تھیں وہ اور مزید کلیئر ہو گئی ہیں. موجودہ جو پارٹی ہے بی جے پی، اس نے جو بھی ظاہر وہ کرتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کے پاس نہ کوئی مذہب ہے نہ عقیدہ ہے. حتیٰ وہ اگر رام جنم بھومی اور رام مندر کی بات بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ان کا مقصد اور اخلاص نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو الیکشن میں استعمال کیا، اس کی بنیاد پہ تفرقہ پیدا کیا دوسری چیزوں کی بنیاد پہ تاکہ الیکشن میں فائدہ ہو. یہ تو انہوں نے خود بتایا، پالیسی انہی کے ایک لیڈر نے، کہ ابھی تک جو پالیسی تھی وہ ہماری الگ پالیسی تھی، اب جو پالیسی ہے وہ الگ ہے. اب ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہندو مسلم جھگڑا کرائے اور مسلمانوں کے ایک کر کے ہم ان سے ووٹ لیں. یہ اس طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی کافی پہلے سامنے آ گئی ہیں. مختلف گھوٹالے سامنے آئے ہیں کہ جو خود ان کے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے مقدس ہے، چاہے وہ رام مندر اور رام جنم بھومی کے حساب سے ہو، چاہے وہ گنگا کے، بہت سی چیزیں ہیں جو وعدے ہیں وہ اپنے اعتبار سے ہے. تو لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف مذہب کو استعمال کیے ہوئے ہیں. ہمیں تعجب ہے ان افراد سے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب کے ذمہ دار اور ٹھیکیدار ہیں اور ہمارے مذہب کے اعتبار سے محافظ ہیں. کیسے مذہب کے اعتبار سے محافظ ہیں؟ خود انسان اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ میں آئے گا کہ بی جے پی گورنمنٹ سے یا اس کے زمانے میں جتنا ہندو مذہب کو نقصان ہوا ہے، آیا اتنا ہی نقصان چاہے اسی زمانے میں یا اس سے پہلے والے زمانے میں ہو مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہوا ہے؟ اتنے گھوٹالے، اتنے نقصانات، اور سب سے زیادہ یہ کہ جو ایک مذہب کی ساکھ پہ اثر پڑا ہے، اس کے چہرے پہ اثر پڑا ہے. لہذا آج بھی جو ہمارے ہندو برادران سمجھدار ہیں اور اکثریت ہے سمجھدار، وہ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں اور جو بھی حق ہے وہ حق کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ڈرامہ ہے گدی پانے یا گدی بچانے کا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. مذہب استعمال ہو رہا ہے گدی پانے کے لیے یا گدی بچانے کے لیے،
ورنہ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ہندو مذہب کو بچا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ ملک میں اگر مہنگائی ہوئی ہے تو اس سے بہرحال مسلمانوں کی بنسبت ہندوؤں کو نقصان زیادہ ہے. اگر لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو مسلمانوں کی بنسبت ہندوؤں کو نقصان زیادہ ہے. جو بھی آپ دیکھ لیجیے، چونکہ اکثریت ہے، لہٰذا یہ لوگ صرف استعمال. ایک بہت اچھی چیز تھی جو کہیں ہم نے دیکھی ہے، اور یہ واقعی غور و فکر کے لیے ہے، کہ کسی نے ایک بہت اچھا وہ پیش کیا ہے کہ 2 طرح کے چور ہوتے ہیں. ایک عام چور ہوتا ہے، ایک پولیٹیکل چور ہوتا ہے. عام چور کیا؟ وہ آپ کا مال چوری کرتا ہے، وہ آپ کا بٹوا چوری کرتا ہے، وہ آپ کی گھڑی چوری کر لے گا، موبائل چوری، اس طرح کی چیزیں چوری کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں چوری ہوتی ہیں تو وقتی طور پہ انسان کو نقصان بھی ہوتا ہے، افسوس، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے اور وہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن جو پولیٹیکل چور ہوتے ہیں یہ صرف یہ مال و دولت نہیں چوری کرتے، یہ آپ کا فیوچر چوری کرتے ہیں، مستقبل چوری کرتے ہیں، یہ آپ کے خواب کو چوری کرتے ہیں، یہ آپ کے ایجوکیشن کی چوری کرتے ہیں، یہ آپ کے صحت کی چوری کرتے ہیں، جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے. انسان کا فیوچر نقصان میں جا رہا ہے، انسان کا جس کے خواب ہیں وہ نقصان میں جا رہے ہیں. یہ جو بھی انسان تصور کیا ہوتا ہے، جب یہ حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں تو وہ ساری چیزوں اثر انداز ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں مشکلات سامنے آتی ہیں، پرابلم سامنے آتی ہیں. یہ پولیٹیکل چور ہوتے ہیں جو انسان کے حتی جان و مال اور اس کے مقام، عہدہ، صلاحیتیں سب کو چوری کر لیتے ہیں. اور پھر بہت اچھی بات کی کہ دونوں میں فرق یہ ہے بنیادی اعتبار سے کہ جو عام چور ہے مال کا، وہ آپ کا انتخاب کرتا ہے، جو پولیٹیکل چور ہوتے ہیں اس کا انتخاب ہم آپ کرتے ہیں. یہ غور و فکر کی چیز ہے. موجودہ پارٹی جو ہے وہ دونوں رول ادا کر رہی ہے، وہ دونوں رول ادا کر رہی ہے. کوشچن مارک ہے کہ اس نے ایجوکیشن میں کیا کام کیا ہمارے لیے. ظاہر سی بات ہے کہ ہم جاہلوں سے کیوں توقع رکھتے ہیں کہ جو خود اس کی نگاہ میں علم کی حیثیت نہ ہو، نہیں پڑھا ہو، اس کا بیک گراؤنڈ علمی نہ ہو، کیسے ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئے گا ہمارے ملک کو علمی اعتبار سے آگے بڑھائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. میڈیکل لائن میں اس نے کیا ہے، یا اس طرح کی جتنی چیزیں دیکھیں، نہ یہ کہ کچھ اچھا ہو بلکہ گراف نیچے گیا ہے. کیوں؟ یہ ہمارا مستقبل چوری ہوا ہے، فیوچر چوری ہوا، علمی اعتبار سے ملک کا مستقبل چوری ہوا، ملک کا مستقبل اندھیرے میں گیا. اور دوسری طرف سے یہ جو گھوٹالے اور فلاں یہ سامنے آ رہا ہے، یہ وہ عام چوروں والا کام بھی ہے کہ جو ہو رہا ہے. لہذا اس موقع پہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. خب جب کوئی چور چوری کرتا ہے، گھڑی بھی چوری ہو، سستی چیز بھی اگر بالفرض چوری ہو، ظاہر گھڑی ہوتی بالفرض اگر سستی گھڑی ہو، تب بھی جس کا سامان چوری ہوتا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھتا ہے، چلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، قانونی چارہ جوئی کرتا ہے. اسی طریقے سے آج ہماری ذمہ داری ہے. آج ہمارا جب مال بھی چوری ہو رہا ہے، مستقبل بھی چوری ہو رہا ہو، تو ہم کو آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں ہاتھ پیر مارنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، تاکہ جتنا ہمارا مستقبل ہم سے چھوٹ گیا یا ہم نقصان میں گیا وہ گیا، لیکن اب جو ہے حد اقل بچائیں، اور جو نقصان ہو گیا اس کے بھرپائی کی ہم کوشش کریں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مسئلہ یہاں پہ پارٹی بازی کا نہیں ہے کہ ہمارا تعلق فلاں پارٹی سے، ہمارا تعلق فلاں پارٹی سے. ارے پارٹی بات کی چیز ہے. اگر ایجوکیشن کے اعتبار سے ملک پیچھے جا رہا ہے تو یہ ہمارا ذاتی اور ہمارے آنے والی نسل کا ذاتی نقصان ہے اپنا. کیسا کس پارٹی کا فیور ہے کہ انسان اس پارٹی کے فیور میں اپنے بچوں کا فیور بھی نہیں کر رہا، اپنی آنے والی نسل کا فیور بھی نہیں کر رہا، اپنے بچوں کو گڈھے میں ڈھکیل کے پارٹی کا فیور کرے گا؟ کون سی عقل مندی ہے؟ کم سے کم انسان اپنے بال بچوں، اپنے آنے والی نسل کا تو خیال کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ملک کا تحفظ، ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا، ملک کو ہر طرح کے نقصان سے بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہ ٹھیکہ صرف فوجیوں نے نہیں لیا ہے. وہ تو ایک شعبے میں جا کے سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ملک کو خطرہ سے، لیکن ملک کے اندر رہ کے ایجوکیشن اور بہت سارے دوسری چیزوں کے اعتبار سے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا اور اس کو بہت سارے خطرات سے اور نقصانات سے بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے.
تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنے ان فوجیوں، اور اگر واقعی لائق حکمران ہیں تو حکمران کے ساتھ ہیں، کندھے میں کندھا ملا کے ہم اپنے ملک کے فلاح و بہبود، کامیابی اور اس کی بقا کی ہر ممکن کوشش کریں گے، تاکہ ہر مذہب والے، جو ہمارے ملک کی حقیقت اصلیت ہے، وہ اپنے سارے حقوق کے ساتھ رہ سکیں، اور جو بھی ایک پرامن ماحول ہمارے ملک میں تھا وہ پرامن ماحول پھر ہمارے ملک کے سامنے آئے، اس میں واقع ہو، تاکہ ہر انسان جو بھی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اپنانا چاہتا ہے اس اعتبار سے زندگی گزارے، پرامن زندگی گزارے، اور جب انسان پرامن زندگی گزارے گا پھر اس کے بعد جو بھی اس کا کاروبار ہوگا تو وہ ساری چیزیں ذریعہ و وسیلہ ہوں گی ملک کی ترقی کے لیے، اور انشاءاللہ ملک روز بروز ترقی کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ وہ ملک کی جو ترقی یافتہ ہیں ان میں فیلنگس، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ملک کو پیچھے لے کے جاتی ہیں، پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ خوب بات بڑھ رہی ہے، ہم اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے کسان برادران احتجاج و پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو صرف ایک کسانوں کا پروٹیسٹ نہ ہو، ہم سب کا پروٹیسٹ ہو، کیونکہ ملک کی حفاظت صرف کسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف جوانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، ملک میں رہنے والے ہر سٹیزن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کی حفاظت کرے۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔